بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ منظر کیسا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی؟ کہ قیامت جس کا آنا طے ہے، قیامت جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں، کیا آپ نے غور کیا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شان کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس خوفناک دن کی ہولناکیوں سے بچائے۔ ایک ایسی ہی عام سی دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا کپ کپاتا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں میں حسب دستور لوٹیں گے، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، مائیں اپنے بچوں کو سلا کر اپنے بستروں پر دراز ہوں گی، مزدور تھکے ہارے اپنے بستروں کو لوٹیں گے، بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا، وزیر اپنی تخت وزارت پر دراز ہوں گے، پولیس اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ رہی ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی، اور دوسرا حوالدار آ کر اپنی ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی، صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح اپنے نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی اور دھیرے دھیرے ہولے ہولے اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا، عالم کو اندھیرے سے جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی۔ پھر سے اسی طرح جھرنے اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑی کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی، اور کوئی پراٹھا توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ دکاندار دکان کھول رہے ہوں گے، گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 10 میٹر کپڑا طے پایا۔ اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی، ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، اور ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں، اور ادھر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور شادی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائیں گے، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دلہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات سے سجی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گھوڑے پر چڑھتا ہوا دلہا یاد نہ ہوگا، مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست بھول جائے گی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق انسان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس آواز کو سن کر، زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی، وہ مائیں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی،
بچے کو ایک ٹوکری کی ہوا میں اچھال دیں گی۔ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے سوائے اللہ کے۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے اپنے گھروں کو گرتا ہوا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا ہوا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا ہوا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دینا ہے۔ آج ساتوں آسمان کی موت ہے۔ آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ فرمائے گا، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی ہے آنکھ تو دیکھے اللہ کی بے نیازی۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتے کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہوگی، ایک خوف ہوگا، ایک جلال ہوگا۔ اوپر اللہ ہوگا اور نیچے اسرائیل بکری کے بچے کی طرح کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ شان بے نیازی سے پوچھے گا، کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا، میرے اسی امر کے ساتھ کہ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے، مگر کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھے گا۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن تنہا تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے عزیز سامعین، یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے، یہی وہ دن ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ عزیز سامعین، اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس کا آنا طے ہے۔ اس دن دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، رہے گی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات